سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اس وقت راولپنڈی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سیاسی طور پر اور جمہوری طور پر پنپ نہیں سکتا، خاص کر ایک جمہوری نظام ہے۔ جس طرح ایک حکومت ضروری ہوتی ہے کسی ملک کو آگے لے جانے کے لیے، اس طرح ایک جمہوری نظام میں ایک اپوزیشن ضروری ہوتی ہے۔ تو اس ماحول میں میں کسی کی ذمہ داری تو نہیں ڈالتا کہ کون ذمہ دار ہے، مگر جب اس ملک کو سب سے زیادہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ملکی استحکام کی ضرورت ہے، قومی استحکام کی ضرورت ہے، وہاں ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شدید ترین سیاسی بحران اس وقت ہمیں منہ چڑھا رہا ہے۔ اس میں حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو اس عدم استحکام سے نکالے، اپوزیشن کو سپیس دے کہ جو تحفظات ہیں وہ دور کرے۔ احتساب پہ پوری قوم متفق ہے۔ احتساب کے طریقہ کار پر اپوزیشن کو صحیح شدید تحفظات ہیں، اور وہ دور کس طرح کیے جا سکتے ہیں وہ حکومت وقت کر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ احتساب بامقصد اور ایفیکٹو تبھی ہو سکتا ہے اگر اس میں کریڈیبلٹی ہو، اگر اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہو، اور وہ نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا کوئی میں اس کی وضاحت نہیں کرتا یا نشاندہی نہیں کرتا، مگر حکومت کو پہل کر کے اپوزیشن سے مل بیٹھ کے احتساب پہ جو اس کے تحفظات ہیں طریقہ کار پہ، احتساب پہ نہیں طریقہ کار پہ، وہ دور کرنے چاہیے، اور اس کے بعد اداروں کو یہ پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ احتساب کو منطقی انجام تک پہنچا سکے۔ پوری صاحب ایک تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے 4 لیکن کی اتنا عرصہ جب آپ خاموش ہے، کیا آپ نے کوئی انویسٹیگیٹ کیا کہ اتنے کو شکست دی، اور کہ آپ خود بھی منصب پہ اس منصب پر بن، جس طرح انہوں نے یہ ایک جھاڑو پھیرنا شروع کیا اور سابق صدر آصف زرداری سمیت 172 اہم لوگوں کے نام اسی حل میں ڈال دیے گئے، کیا یہ نفرت نہیں ابھرے گی اس موجودہ صورتحال میں؟ کس طرح سے آپ اس موجودہ صورتحال کو دیکھیں؟ میں جو آپ کے سوال اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ احتساب بامقصد تبھی ہو سکتا ہے اگر اس کی کریڈیبلٹی ہو، کسی کو اس پہ طریقہ کار پہ تفضات نہ ہو۔ کسی کو احتساب پہ تفضات نہیں ہیں، طریقہ کار پہ تفضات ہو سکتے ہیں اور ہیں، تو یہ حکومت کا کام ہے، خواہ وہ نون کے تفضات ہیں، کے ہیں، اپوزیشن کے کسی فرد کے ہیں، یا سیاست سے ہٹ کے کسی کو طریقہ کار پہ تفضات ہیں، وہ دور حکومت کر سکتی ہے، بامقصد ہوگا، ورنہ یہ وچ ہنٹ ہوگا، ورنہ یہ انتقام ہوگا اگر تفضات دور نہ کیے گئے۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے، میں پچھلے چند مہینوں میں اپنے حلقے کے لوگوں کو یہی سمجھاتا رہا ہوں کہ آپ کی ووٹ تو پڑی، گنے نہیں گئے۔ اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ سپریم کورٹ نے ری کاؤنٹنگ کا تو جو آپشن ہے وہی ختم کر دیا، سو اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے۔ صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو صوبائی سیٹ پہ مجھے منتخب ہونے کی گنجائش دی گئی، وہاں سے میں 36,000 سے جیتا ہوں، 36,000 سے۔ مجھے صرف یہ بتائیں، ہاں وہ میں الیکشن کمیشن کے نتائج لائے ہوں، صوبائی میں 3,000 سے جیت رہا ہوں، قومی میں 2,000 میں ہار رہا ہوں، صوبائی میں 2,500 سے جیت رہا ہوں، قومی میں 500 سے ہار رہا ہوں۔ یار یہ دیہاتی علاقہ ہے، یہاں پارٹی گروپ بندی ہے، یہاں جدھر اوپر ووٹ پڑتی ہے وہاں ہی نیچے ووٹ پڑتی ہے۔ اگر ایک ہوا پی ٹی اے کی چل رہی تھی اور اس وقت کوئی ہوا نہیں تھی،
تو وہ صوبائی میں کیوں نہیں چلی؟ اور یہ کون سی منطق ہے کہ قومی میں تو ہزاروں کی گنتی کم ہوئی اور صوبائی میں 36,000 کی تقریباً ریکارڈ ہے. چند جو سب سے اہم پھر جو چودھری نثار اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کوئی ملک سیاسی استحکام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال شدید ہے. حکومت مسئلہ احتساب کا نہیں ہے. ملک کے حالات دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑتا ہے. حکومت اپوزیشن کے تحفظات دور کرنے کے لیے اقدامات کرے. حکومت نے جو نادارت پر لیا کرتارپور والی اس سے ہمارے ملک کو کیا دیکھیں، اول تو حکومت نے نہیں کھولی، جنرل باجوہ نے کھولی. یہ وضاحت ہونی چاہیے. یہ انیشیٹو حکومت کا نہیں تھا، جنرل باجوہ کا تھا. اس حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا تاثر قائم ہوا، خاص کر جو سکھ برادری ہے، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. مگر کرتارپور کی راہداری کھولنے کے دن اور اس کے بعد جو یہ حکومت منت اور ترلے کر رہی ہے ہندوستان کی حکومت کو کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائیں، وہ عمران خان کی اس کال کے منافی ہے جس میں اس نے پاکستانی قوم کی غیرت کی بات کی. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی قوم کی غیرت کے منافی ہے کہ ہم مودی حکومت کو منت اور ترلے کریں مذاکرات کے لیے. اور ہمیں اب یہ قائل ہو جانا چاہیے کہ مودی حکومت پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں چاہتی. یہ وہ کا ایجنڈا تو اس ماحول میں بار بار مذاکرات کی بات کرنا پاکستان کے مفاد میں نہیں. تو اس سے بہت کم سیاستدان ایسے ہوں گے جن کی باقی پارٹیوں اتنی قدر ہوگی جتنی آپ کی ہے. اس وقت جس نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ قدم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ کیونکہ میں اس پوزیشن میں نہ ہوں، نہ تو میں اپوزیشن میں ہوں پارلیمنٹ میں اور نہ میں حکومت میں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول ادا کر سکتے ہیں، اور یہ اگر رول ادا نہ کیا گیا تو پاکستان کے اور بہت سارے مشکلات ہیں. بین الاقوامی طور پر ہم ظاہر ہے کہ ایک پریس کانفرنس میں بیان نہیں کیے جا سکتے طور پہ، مگر یہ چند میں جو امداد ملی یو ای کی، چائنا کے بارے میں واضح نہیں ہے مگر چلیں چائنا کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں. یہ امداد وقتی ہے. اور جو کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ عمران خان کی سفیروں سے بات، انہوں نے سیلف سفیشنسی کی بات کی ہے. تو سیلف سفیشنسی تو مجھے دور تک نظر نہیں آ رہی. کل اگر امریکہ سے یا آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے ہم امداد لے کر یا قرضے لے کر کچھ مہینے اور کچھ سال گزار لیتے تھے، تو آج ہم سعودی چین سے لے کر اگر کچھ مہینے گزار لیں گے تو اس میں پاکستان کی ترقی کہاں سے نظر آئے گی. اور مجھے تو اندیشہ ایک اور بات کا ہے، اور شدید اندیشہ ہے کہ اس سے پہلے ہم غیروں کے قرضوں کے تسلط میں جکڑے ہوئے تھے، اب ہم دوستوں کے قرضوں میں کہیں جکڑے نہ جائیں. اور اس کی شدید خطرات ہیں. اور یہ میرے لیے نئے نہیں ہے. جب میں حکومت میں تھا
تو میں اس وقت بھی نشاندہی کرتا تھا. یہ نہ ہو کہ کل ہم چائنا کے ڈیتھ ٹریپ میں ہم اپنے اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے جتنی چادر ہے. اور مجھے اس حوالے سے اس وقت تو BP10 کا ووٹر جو ہے یتیم ہے. کہ میں ہوں نا جی. اللہ کرے آپ موجودہ مشکل صورتحال میں مسلم اوتھ لینا پابندی کو قومی اسمبلی میں کس طرح قبول کروں؟ مجھے بتائیں کہ یہ نتائج میں کس طرح قبول کروں؟ جی صاحب، موجودہ جو مسلم لیگ کو اس وقت مشکلات درپیش ہیں، اس میں کیا کوئی آپ اپنا رول ادا کریں گے؟ ان کی بہت بڑی ٹیم ہے. میں نے اگر میری بات یا مشورہ مانا جاتا تو آج شاید یہ مشکلات نہ ہوتے. آج شاید مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی. میں نے کوئی لمبا چوڑا مشورہ تو نہیں دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ جو بیانات میں تلخی ہے اور عدلیہ اور فوج کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنے کا جو ایک الفاظ ہیں اس کو ذرا ڈائلیوٹ کریں. بس یہی مشورہ تھا، اور تو کوئی مشورہ نہیں تھا. اب کوئی سر اسی سے متعلق میرا سوال ہے. اب تو میں نون میں نہیں ہوں. جی چودھری صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں شہباز اور میاں نواز جو ہے کسی NRO کی جانب جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان حالات میں؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. وہ بہتر فیصلہ کر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ احتساب میں جن کے خلاف الزامات ہیں ان کو اعتماد ملے. چودھری صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو اتنے سارے الزامات میں ان کو کیسے اعتماد میں لے سکتے؟ میں نے یہ بالکل نہیں کہا جی. میں نے یہ بالکل نہیں کہا. یہ وضاحت ہونی چاہیے. دیکھیں نا، احتساب اس لیے دیکھیں احتساب اس ملک کی ضرورت ہے، مگر متنازع احتساب اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جن کے خلاف مقدمات ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتساب کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے اس میں میں نے اپوزیشن کی بات کی ہے. اپوزیشن صرف آصف زرداری یا میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف تو نہیں ہے، پوری پارٹیز ہیں. اور وہ جب آپ تفاضلات دور کریں گے، ایک طریقہ کار ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو پوری قوم کو نظر آئے گا، صرف اپوزیشن کو تو نظر نہیں آئے گا. اور احتساب اگر آپ پہ لاگو ہو تو مجھ پہ اسی طرح لاگو ہونا چاہیے. اپوزیشن پہ جس طرح لاگو ہے اس طرح حکومت پہ. میں اس وقت نہ اپوزیشن میں اور نہ حکومت میں ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ اس وقت احتساب ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. جو طریقہ کار لاگو ہے حکومت پہ اپنا اپوزیشن پہ، وہ حکومت پہ نہیں ہے. یہ طریقہ کار کی ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے، باقی تفاضلات کی ضرورت نہیں ہے. جی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے دور حکومت میں تو یہ احتساب شروع ہی نہیں کیا گیا تھا. پیپلز پارٹی ہو یا کوئی پارٹی ہو، نام نہ تو ایشین میں ڈالا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف احتساب شروع کیا گیا. انویسٹیگیشن شروع کی تھی منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ میرے بھائی، احتساب حکومتیں نہیں کرتی ہوتی، احتساب ادارے کرتے ہیں. اور ادارے یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے 2015 کا ہے، اور بہت سارے کیسز آئے. یہ غلط تاثر ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے بڑی غلطی کیا کریں، موجودہ حکومت سب سے بڑی غلطی یہی کر رہی ہے کہ نیب کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، حکومت اون کرتی ہے ہم نے کیا ہے. سپریم کورٹ کو کوئی فیصلہ ہوتا ہے، حکومت کہتی ہے ہم نے کیا ہے. حکومت کا کام احتساب کر، تبھی تو پولیٹیسائز ہوتا ہے احتساب. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اومنی گروپ کا احتساب ہو رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہی ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. اور جب حکومت اس کو اون کرتی ہے تو احتساب پھر متنازع ہوتا ہے. صاحب، آپ قومی سطح کی شخصیت ہیں اور یقیناً آپ کو قومی سطح میں کردار بھی ادا کرنا چاہیے. اگر آپ مسلم لیگ نون میں بھی نہیں ہیں تو آپ کو تو رول پلے کرنا چاہیے. کیسے؟ وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، انسان کو اس موقع پہ صبر کرنا چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ میں خاموش، میں حلقے میں بہت ایکٹیو ہوں. دیکھیں نا، ایک سیاستدان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد، وہ اس کے حلقے کے عوام ہیں. آج میرے حلقے کے عوام اس طرح متحرک ہیں. میں کبھی چکری جاتا ہوں، کبھی چک ویلی خان جاتا ہوں، کبھی ٹیکسلا بھی ایک دفعہ دورہ کیا، آج ادھر آیا ہوں، ایک دو اور پروگرام ہے روات، اور تو متحرک ہوں. جہاں مسئلے مسائل اپوزیشن کے طور پہ کسی کو کوئی غلط تنگ کیا جا رہا ہے، تبادلے کیے جا رہے ہیں، ادھر میں کھڑا ہوتا ہوں
کسی خلاف غلط مقدمات ہوتے ہیں. سو یہ روزمرہ کے معاملات چل رہے ہیں اور میں ساتھ کھڑا ہوں. تو میں اپنے حلقے کے عوام میں متحرک ہوں اور آج بھی اسی حوالے سے آئے. صاحب جس طرح آپ کئی دفعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان آپ کے پرانے دوست ہیں، تو اس ٹینیور میں کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ بہت سی ایسی اطلاعات گردش کرتے ہیں کہ غالباً آپ کو وزیر اعلیٰ کی پیشکش کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی رابطہ ہے تو وہ کائنڈلی بتائیں. دیکھیں، میں اگر چاہتا تو آج اقتدار میں ہوتا. بس میں اتنا ہی آپ کو کہہ سکتا ہوں، میں نے وہ گیم کھیلی نہیں، ساری زندگی نہیں کھیلی. میں اپنی طرز کی سیاست کرتا ہوں. میں نہ اقتدار کا پجاری ہوں اور نہ ہر حکومت کے ساتھ جمعہ جنج نال والی سیاست کرتا ہوں. میں اپنے نقطہ نظر پہ کھڑا ہوں. دوستی تعلق اپنی جگہ ہوتا ہے، مگر سیاست کو اصولوں کے تحت چلانا چاہیے اور میں اسی اصول کے تحت سیاست کر رہا ہوں. سر، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کل چودھری نثار علی خان مسلم لیگ نون میں ہوں گے یا کہ کوئی اور پارٹی آئے گی؟ جب وقت آئے گا تو اس پہ مناسب فیصلہ ہوگا. جی شاید اب جلدی میں آپ کی مختصر سوال، نیب کے قوانین میں تبدیلی کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھی بات ہے، اور اگر اس پہ اتفاق ہو جائے، وہ جو میں بات کر رہا ہوں، اور بھائی ذرا کسی اور طرف اس کو لے نہیں گئے، مگر صحیح سمجھا نہیں. اگر اپوزیشن اور حکومت میں نیب کے حوالے سے کوئی کنسنسس ہو جائے تو یہ احتساب کے لیے بھی اچھا ہے، نیب کے لیے بھی اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے. چوہدری صاحب، آخری سوال آپ کلیئر کر دیں، آپ حلف لے رہے ہیں بطور ایم پی اے یا نہیں؟ چودھری نثار احمد میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اپوزیشن کے تحفظات دور کرے، کوئی ملک سیاسی استحکام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ہے.